نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے دنوں حسن اللہ یاری کا ایک مناظرہ کسی کے ساتھ چل رہا تھا، حضرت ابوبکر یعنی حضرت عمر شیخین کے بارے میں، کیونکہ وہ شیخین کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شیخین کافر ہے، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر۔ تو اس پر اس کا مناظرہ چل رہا تھا اور وہ بخاری کے بہت سے حوالے دے رہا تھا، قرآن کا ترجمہ خود سے نکال کر، اور خود ہی تو وہ مجتہد بنا ہوا ہے، خود ہی اس کی تفسیر کر رہا ہے، خود ہی جو ہے نا اس میں سے اس کے جو مسائل وہ اخذ کر رہا ہے اور خود ہی اس میں سے حکم نکال کے لگا رہا ہے۔ بہرحال کسی سے اس کا مناظرہ چل رہا تھا، اس کا مناظرہ جب اس سے ختم ہوا تو میرے ساتھ کنیکٹ ہوا، تو میں نے اس کو بولا بہت لمبا مناظرہ آپ نے کیا، آپ نے لیکن بنا نتیجہ آپ بھی بھاگ جاتے ہو، دوسرے بھی بھاگ جاتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، حوالے بھی آپ لوگ نہ آپ سنتے ہو، اور جو دوسرا بندہ دیتا ہے وہ حوالہ اس حساب سے آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ اس کو اپنے حساب سے خود ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو۔ تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی بخاری کی ایک حدیث ہے، کیونکہ آپ بخاری کے بہت سے حوالے دے رہے تھے، تو میں نے اس کو بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو محمد بن حنفیہ، حدیث نمبر ہے 3671۔ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی حدیث ہے۔ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے بتلایا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس لیے میں نے خود ہی کہا اس کے بعد آپ ہیں۔ یہ سن کر بولے کہ میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا شخص ہوں۔ اب یہ ایک ہی حدیث میں نے ان کو حوالے کے حساب سے حوالہ بھی بتایا اور حدیث بھی سنائی، تو فوراً ہی ظاہر اس شخص کا مزاج ہے، کیونکہ یہ ایک گمراہ عقیدے والا شخص ہے اور خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب جو شخص بھی، میں نے اکثر اس کے مناظرے اور یہ ڈیبیٹ وغیرہ دیکھی ہے، تو جو بھی شخص اس کو حوالے دیتا ہے تو حوالے جب اس کو ملتے یہ بھاگ جاتا ہے۔ دراصل حوالے جو مجھے دینے تھے وہ شیعہ کتب سے دینے تھے، جو شیعہ کی کتابوں میں حوالے ہیں وہ سارے حوالے میں نے ان کو دینے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان میں، ان کی فضیلت میں، ان کی منزلت میں، اور ان کا ایمان پر، ان کے خلافت پر، ان چیزوں پہ تمام جو حوالے شیعہ کتب میں تھے میں نے وہ ان کو دینے تھے، جو میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہم جو ہے نا سیکوینس کے ساتھ چلاتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے پروگرام دیں گے اور پروگرام کے پیچھے پروگرام دیتے رہیں گے اور اس میں تمام حوالہ جات دیں گے۔ تو اس نے فوراً ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر کوئی آیا کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، مسلمات کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ بخاری میں آیا ہے، پھر بھی آپ اس کی تصدیق کریں گے چاہے وہ قرآن کے خلاف بھی ہو؟ سوال کا جواب دے دینا۔ اگر کوئی حدیث آپ کو مل جائے بخاری میں، فرض کرتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہے، سنت قطعیہ کے مخالف ہے، مانیں گے آپ، تصدیق کریں گے؟ تو خود سے مجتہد ہے، خود ہی اجتہاد کرتا ہے، اپنی مرضی کا مجتہد ہے، خود ہی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دے گا، خود ہی حدیثوں کو ضعیف بنا دے گا۔ بھائی جو قانون آپ بناتے ہو نا اس قانون پہ خود بھی چلو، آپ خود سے حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو۔ حدیث رجال جو پیچھے ہوگا، حدیث کی سند ہوگی یا ضعیف ہے، یا یہ حدیث کے اوپر جس راوی نے یہ حدیث لکھی ہے یا جس نے حدیث لکھی ہے اس نے اس کے اوپر کیا کلام کیا ہے، اس نے اس کو ضعیف بولا ہے، اس نے اس کو صحیح بولا ہے، اس نے کیا بولا ہے، آپ ہی بیٹھ کے بول دو کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور ریجیکٹ کر دو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اور ہمارا مسلک جدا ہے، ہم سنی ہیں، تم شیعہ نہیں ہو، میرے حساب سے بنے شیعہ ہو، تم رافضی ہو۔ شیعہ میں اور سنیوں کے اندر جو ہے نا ان کے اپنے اپنے مذاہب ہے اور وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی اور نہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبیوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، اور یہ ان کی فضیلت کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی خود حضرت علی کے بیٹے ہیں اور یہ بخاری کے اندر ہے، تو یہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہمارے مسلک کے حساب سے۔ آپ کے مسلک میں کیا ہے؟
آپ اپنے مسلک کو خود جانو. آپ کے مسلک میں کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے شیعہ اور سنیوں کے درمیان. تو آپ ایک سنی سے بات کر رہے ہو اور ایک سنی عقیدہ شخص سے بات کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہی مسلک کے حساب سے اور اپنے ہی مذہب کے حساب سے آپ کو دلائل دے. حدیث کوٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخاری کی ساری احادیث ہمارے نزدیک صحیح ہے. آپ بھی اب بہت ساری کتابیں ہیں ترمذی وغیرہ یا شیعہ حدیث سے کوئی حدیث اگر پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سارے احادیث کو مانتے ہیں آپ. اور یہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اس کو تو آپ کو بھی نہیں ماننا چاہیے، قرآن کے خلاف ہے. تو یہ دلائل حدیث جو میں نے آپ کو بیان کری وہ حدیث ضعیف نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آپ نے یہ کہا کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حضرت عمر تعالیٰ نے جہاد نہیں کیا، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جہاد کیا. اور آپ نے آیت سنائی قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے دی بیٹے رہنے والے بندوں پر اس کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. فرمائیے یہ قرآن کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. جو جہاد کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہے جو جہاد نہیں کرتا. ابو بکر کا جہاد کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. فضل الله المجاهدين من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا جہاد ثابت ہے. ابو بکر کا ایک جہاد مجھے دکھائیں، یہ ایک جہاد دکھائیں نا اس کا. آپ کہتے ہیں ابو بکر بہتر ہے، ایک جہاد اس کا دکھائیں مجھے. کہاں اس کی جہاد؟ جنگ سے تو بھاگے تھے وہ. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اللہ کا کرم ہے اس پہ. تو آپ لوگوں کی مسلک بھی گواہ ہے اور ہمارا مسلک بھی گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. کثرت سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے یہ دو شخصیات، اور باقی صحابہ بھی تھے لیکن ان کی کثرت زیادہ ہے. اور اسی پہ ایک اور حدیث ہمارے اس میں آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں ابوبکر عمر. وہ حدیث بھی میں نے ان کو سنائی تھی. اس میں بڑی مشکلوں سے یہ سننا نہیں چاہتے تھے. ہاں جہاد سے جو آپ نے جیسے بولا کہ حضرت عمر جہاد سے بھاگے تھے، تو حضرت عمر جہاد سے نہیں بھاگے تھے. دراصل جہاد سے تمہارا باپ بھاگا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس کی تم اولاد ہو، وہ منافقین کا سردار جس کی تم اولاد ہو، وہ بھاگا تھا جہاد سے. حضرت عمر جہاد سے نہیں بھاگے، حضرت بکر جہاد سے نہیں بھاگے. تمام غزوات اٹھا کے دیکھ لو، جہاں حضور وہاں حضرت بکر وہاں عمر. ایسا کوئی غزوہ کوئی جنگ نہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ نہ ہو. تو اگر کوئی بات کرنی ہو تو بات کرنے کا طریقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو. بات تو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے، جسے چاہو بند کر دو، جسے چاہو کھول دو. اوکے سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مناظرے کے یہ اصول نہیں ہوتے. مناظرے کے اصول پہلے طے ہوتے. ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی، آپ نے مجھ سے مناظرے کے اصول تو طے بھی نہیں کیے تھے. آپ بیٹھ کے پھر طے کرتے، پھر موضوع سے آپ ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتے تھے. تو جو سوالات آپ نے بعد میں ویڈیو میں کیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں، ان تمام پر انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ میں آپ کو تمام کے تمام حوالے بھی دوں گا اور ان سوالات کے جوابات بھی دوں گا تمہاری ہی کتابوں سے. یہ تو میں نے اس حدیث پہ بات کری. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اہل تشیع کے کتابوں سے حوالے دوں گا، انشاءاللہ ان کے تفاسیر سے حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فضیلت اور جو چیز انہوں نے لکھا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.